अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफद नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुन नूह की आयत नंबर 1 ता 20 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इब्दुल्लाह वत्तकूहु वातीऊन यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुन्तुम तअलमून। क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व अस्वर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा अलम तरो कैफ़ा ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्स सिराजा वल्लाहु अम्बतकुम
نباتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ نو مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا یعنی کہ موسلا دھار می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ کیا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ اب اس کا ترجمہ، سورہ نو کا ترجمہ، اس کی تفسیر شروع سے، تفسیر اور شان نزول۔ سورہ نو مکی ہے، اس میں 2 رکوع، 28 آیتیں، 224 کلمے، 999 حرف ہیں۔ دنیا اور آخرت کا اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، نافرمانیوں سے بچ کر تاکہ وہ غضب نہ فرمائے جو تم سے وقت ایمان تک صادر ہوئے ہوں گے، یا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، یعنی وقت موت تک کہ اس دوران میں تم پر عذاب نہ فرمائے گا۔ اس کو اور ایمان لے آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان و طاعت کی طرف، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی تجھ پر ایمان لانے کی طرف، تاکہ میری دعوت کو نہ سنیں اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے نہ دیکھیں، کیونکہ انہیں دین الہی کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ اپنے کفر پر اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا، ببانگے بلند محفلوں میں اور دعوت بالاعلان کی تکرار بھی کی، ایک سے، اور کوئی دقیقہ دعوت کا اٹھا نہ رکھا۔ قوم زمانہ دور دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بارش روک دی اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا، کفر و شرک سے، اور ایمان لا کر مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، کیونکہ طاعت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اگر تم ایمان لائے اور تم نے توبہ کی تو وہ مال و اولاد بکثرت عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ ربی بن سبی جو حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ان حوائج کے لیے یہ قرآنی عمل ہے، اس طرح کہ اس پر ایمان لاؤ، کبھی نطفہ، کبھی علقہ، کبھی مدغہ، یہاں تک کہ تمہاری خلقت کامل کی، اس کی آفرینش میں نظر کرنا، اس کی خالقیت و قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ آفتاب و ماتاب کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں، اور ہر ایک کی پشت زمین کی طرف، تو آسمانوں کی لطافت کے باعث ان کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے۔ اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے کہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کے نور سے قوی تر ہے، اور آفتاب چوتھے آسمان میں ہے۔ تمہارے باپ حضرت آدم کو اس سے پیدا کر کے موت کے بعد اس سے روز قیامت۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ میں آپ نے تمام مزید ناظرین سے یہ صدا کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔